الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر، بے باک بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا اور شروع کے جمعوں میں ربیع الاول میں مسلمانوں سے ہونے والی غلطیاں بیان کی گئی اور گزشتہ جمعہ بھی وہی عنوان تھا. خلاصہ اور نتیجہ عنوان کا پیغام کیا کہ امت کو پیغام شریعت کا، سنت کا یہ ہے کہ امت صراط مستقیم پر آ جائے، رسومات، بدعات اور خرافات سے بچ کر جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف شفاف شریعت لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرے. غیروں کا دیکھا دیکھی، وہ جیسا اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں ویسا مسلمان اپنے مذہب کو فالو نہ کرے. شریعت نے، قرآن نے، اللہ نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو کہا بس اسی کو فالو کرتے جائیں، چاہے وہ بات ہماری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے. بہر صورت ان باتوں کو فالو کرتا چلا جائے. تو اسی مناسبت سے تو ان دو تین جمعے کے عنوانوں کو بھی سیرت ہی کا عنوان سمجھنا چاہیے. مسلمانوں کا آج حال یہ ہے کہ اگر حضور کی زندگی پر بات ہو، ولادت پر بات ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات پر اگر بات ہو، یا پھر حضور کی دنیا میں آنے کے بعد کے حالات پر اگر بات ہو، یا پھر ہجرت رسول پر بات ہو، یا وفات رسول پر بات ہو، تو انہی عنوانوں کو لوگ سیرت رسول سمجھتے ہیں اور دیگر عنوان عناوین سنت کی اہمیت پر بیان ہو، اطاعت رسول پر بیان ہو. موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، حالات پر اگر بیان ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، سود پر بیان ہو یا بینکوں کے اندر کے معاملات اور مسائل کو بیان کیے جائیں، تو پھر ان تمام عنوانات کو مسلمان سن کر آخر میں یہی کہیں گے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا
لیکن مولانا کو نبی سے محبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سیرت پر بات نہیں کیا، جبکہ میں آج سے 2 جمعہ پہلے ہی جواب دے دیا اس کا کہ جو بھی عنوان ہوتا ہے وہ سیرت ہی کا گوشہ ہوتا ہے، سیرت ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ سمندر میں آپ رہ کر سمندر میں اٹھائیں گے تو کیا اٹھائیں گے آپ؟ سمندر ہی کا پانی اٹھائیں گے۔ تو پوری شریعت حضور کی زندگی ہے، پوری شریعت آپ کس عنوان پر بھی بات کرو، داڑھی پر بات کرو یا مسلمانوں کے بال کیسے ہیں، کیسے بال رکھنا چاہیے، اس پر اگر بات ہو، لباس کیسا ہو اس پر بات ہو، زبان کیسے ہو اس پر بات ہو، یا مسجد کے آداب پر بات ہو، اب یا پھر شریعت کے مطابق شادی کے مطابق بات ہو، اس ٹاپک پر بات ہو، کیا لینا کیا دینا اس پر بات ہو، دینا ہے یا نہیں ہے اس پر بات ہو، مسلمانوں کے گھریلو زندگی پر بات ہو، اولاد کی تربیت پر بات ہو، مکاتب کی اہمیت پر بات ہو، اس جو بھی عنوان آپ لے لیں وہ عنوان شریعت ہی کا حصہ اور گوشہ اور پہلو ہوتا ہے۔ وہی مثال دیا نا میں بھی کہ سمندر میں سے آپ اٹھائیں گے تو کیا اٹھائیں گے؟ سمندر ہی کا پانی اٹھائیں گے۔ تو جس عنوان پر بھی بات ہو تو وہ شریعت کی ہی بات ہوگی اور سیرت ہی کی بات ہوگی۔ اب جو بھی بیان کریں گے، جو بھی ٹاپک پر بات کریں گے، وہ قرآن سے آیت لے کر بات کریں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر بات کریں گے، اسی کی تشریح پورا بیان ہوگا۔ تو خلاصہ کیا معلوم ہوا، کیا پتہ چلا کہ جس عنوان پر بھی بات ہو تو وہ سیرت ہی کی بات ہوگی۔ اگر آج کے جمعے پر حضور کی ولادت پر بات نہیں ہوئی، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے، کیا برکات، یہ وہ دنیا دیکھی ہے، خصوصیات کیا تھیں، حالات کیا دیکھی دنیا، اماں آمنہ نے کیا واقعات دیکھی، اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا واقعات دیکھے، کیا حالات دیکھے، وہ سب چیزیں ہی بیان ہو تو سیرت ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیان کیا جائے تو وہ ٹاپک بیان سیرت نہیں ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ جو بھی یہ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ، یہ نقطہ، یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، جس عنوان پر بھی بات ہوگی وہ شریعت ہی کی بات ہوگی، وہ سیرت ہی کی بات ہوگی۔ اسے آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، اس کے بعد گفتگو کو سنتے چلے جائیں۔ کسی عالم پر، کسی خطیب پر آپ الزام نہ لگائیں جلدی کر کے کہ عنوان سیرت پر نہیں تھا، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی عنوان ہوگا، جس مہینے میں عنوان جو بھی ہوگا وہ عنوان سیرت ہی کا ہوگا، یہ آپ ذہن میں اصول رکھ لیں۔ چلیں عنوان شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک شعر سن لیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر، اور مزید ان کے اشعار آپ کو سناؤں گا۔ تو ایک انسان کو، اس کے ایمان کو، ایک انسان پھر اس کے بعد مسلمان، تو ایک انسان کو اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو اسے بھی سیرت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ حضور کی زندگی، کیریکٹر، کلچر، کردار کو، زبان کو، صداقت کو، امانت کو، اور ان کی زندگی کو، ان کے دن کو، رات کو، اندھیرے کو، اجالے کو، مجلس کو، انفرادیت کو، اجتماعیت کو، ان کی پوری زندگی کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر اسے صحیح انسان بن کر زندگی گزارنا ہے تو ایک انسان کو صحیح انسان بنانے کا سبق وہ اسلام اور حضور کی زندگی، کیریکٹر اور کلچر دیتا ہے۔ ایک انسان کو صحیح انسان بننے کا سبق حضور کی زندگی سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی سے ایک انسان کو انسان بننے کا سبق نہیں ملتا۔ پورے دھرموں کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، کسی بھی دھرم کے اندر انسانیت کا سبق نہیں ہے۔ جتنا انسانیت کے سبق پر اسلام زور دیتا ہے یا پھر حضور کی زندگی سے انسانیت کو جتنا فروغ ملتا ہے، تو اتنا سبق اور اتنا انسانیت کا احترام کسی اور دھرم کی نہ کتاب میں مل سکتا ہے، نہ کسی اور کی زندگی میں مل سکتا ہے، نہ کسی اور دھرم کی مقدس کتاب کے اندر مل سکتا ہے، نہ کسی دھرم میں بھی نہیں، یا پھر کسی دھرم کی کتاب میں بھی نہیں ہے، یا پھر دنیا کی کسی انسان کی زندگی کے اندر بھی انسانیت کا پیغام، احترام انسانیت کا پیغام نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسانیت کا سبق بھی حضور کی زندگی سے ملتا ہے۔ ایک انسان کو اگر صحیح انسان بن کر زندگی گزارنا ہے تو پھر اس انسان
کو انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے بھی حضور کی زندگی کو پڑھنا، سننا، سمجھنا پڑے گا۔ اگر ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا انسان تو پھر وہ انسان بن کر زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ اگر ان کی زندگی کو پس پشت ڈال دیں تو پھر ایک انسان بھی بن کر زندگی گزار نہیں سکتا۔ انسانیت کا پیغام اسلام میں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر انسانیت کا، احترام انسانیت کا اتنا سبق نہیں ہے جتنا اسلام کے اندر ہے، حضور کی زندگی کے اندر ہے۔ آج دنیا اسلام پر کیچڑ اچھالتی ہے، اسلام پر اعتراضات کرتی ہے، اسلام میں مسلمانوں پر ظلم، اسلام میں عورتوں پر ظلم، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ حکم ایسا ہے، یہ حکم ایسا ہے، مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں، عورتوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں۔ اس قسم کی بے تکی باتیں، لے پالک بچے کو پراپرٹی میں حصہ کیوں نہیں ملتا، اس قسم کے باتوں پر اعتراضات، اسلام پر اعتراضات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں پر آفتیں، اسلام پر اعتراضات، قرآن پر اعتراضات، شریعت پر اعتراضات، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی، اور وہ ہوتی رہیں گی تو تبھی ہمارے لیے ایک سبق مل سکتا ہے، تبھی ہمیں صحیح راستے پر ہے بول کر، ورنہ پھر کوئی انسان دنیا کا، کوئی کافر، کوئی اسلام دشمن اسلام پر اعتراض نہیں کرتا، شریعت پر اعتراض نہیں کرتا، سنت پر اعتراض نہیں کرتا، پیغمبر کی زندگی پر اعتراض نہیں کرتا، تو پھر کچھ مزہ نہیں آتا۔ سامنے ٹکر کا اگر مقابل ہو، دشمن سامنے اس کے وقت پاور کا اگر کھڑا ہوگا، لڑنے میں جب مزہ آئے گا، مقابلے میں تب مزہ آئے گا۔ سامنے دشمن کھڑا ہے، سامنے کا مد مقابل آدمی اس سے کمزور ہے، تو مقابلہ کرنے میں کیا بات ہوگی، کیا مزہ آئے گا؟ سامنے ٹکر کا آدمی ہو تبھی مزہ آئے گا، تبھی حقائق، اسلام کی حکمتیں اور اسلام کے کس حکم کے اندر کیا حکمت ہیں وہ اس پر تبھی بات ہو سکے گی۔ اعتراض ہوگا تو جواب نکلے گا، حکمتیں بیان ہوں گی، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا۔ اب تک یہ کام کی حکمت یہ تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، اب تک اسے میں نظر انداز کرتا تھا، اس کی حکمت اتنی ہے کیا، اچھا اسے اپنانا ہی چاہیے۔ تو اس حکمتوں کو سن کر جب اعتراض ہوگا تو پھر اس پر، اس کے رد میں، اس کے جواب میں بیان بھی ہوگا، اس کی حکمتیں، اسلام کے جس حکم پر اعتراض ہوگا اس کی اسلامی حکمتیں کیا ہیں، سائنسی حکمتیں کیا ہیں۔ جب ان حکمتوں کو بیان کیا جائے گا، ان راز کو بیان کیا جائے گا، اسرار و رموز کو بیان کیا جائے گا، تب عوام مسلمان اس حکم کو جس پر اعتراض کیا گیا، اس کی جب حکمتیں بیان کی جائیں گی، سائنسی فائدے بیان کیے جائیں گے، تو مسلمانوں کو اس حکم کو پابندی سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح جو سیکولر ذہن، دل دماغ رکھنے والے انسان ہیں، ہمارے ملکی بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کو بھی اسلام کے بارے میں، اسلام کے حکم کے بارے میں کسی قسم کا اشکال اور ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوگا، مطمئن ہو جائیں گے۔ اسلام بالکل یہ انسانیت کے، فطرت کے، طبیعت کے، مزاج کے، تقاضوں کے مطابق نازل ہوا، یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب اپنانے کے قابل اور لائق ہے تو وہ اسلامی ہے، اور یہ سچا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، انسانیت کا سبق اس کے اندر ہے، یہ ان کے دل کے اندر بات سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ اسلام کے کسی حکم کے بارے میں کسی قسم کے اعتراض نہیں کریں گے، اسلام کے ہر حکم کو وہ تسلیم کریں گے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت ہو تو وہ اس کے اندر آ جائیں گے، اگر ہدایت نہ ہو تو تب بھی وہ کیا کریں گے، اسلام پر زندگی بھر جیئیں گے، لیکن اسلام پر ایک بھی اعتراض نہیں اٹھائیں گے۔ تو بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ اسلام ایک انسان کو انسان بننے کا سبق سکھاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو انسان بننا ہے تو اس کے لیے وہ انسان کو انسانیت کا سبق بھی اسلام سکھاتا ہے، اسلام کے اندر ہے، اور حضور کی زندگی کے اندر اس کو یہ سبق ملے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر زندگی انسانیت کی سبق اور انسانیت کا سبق، انسانیت کا احترام، ایک انسان کو کیسا رہنا ہے، وہ کسی دھرم کے اندر بھی نہیں ہے، اور کسی انسان کی زندگی اتنی کامل بھی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو ہر موڑ پر، اس کے کسی بھی انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر وہ جس کو کامل انسان سمجھ رہا ہے یا جس کو فالو کر رہا ہے، اس کے زندگی کے ہر سوال کا جواب یہ جسے فالو کر رہا اس کی زندگی کے اندر مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
دوبارہ سنو پھر، جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر حضور کو چھوڑ کر کامل پیدا نہیں ہوا. دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ نہیں کیا گیا، ایک ایک سیکنڈ نوٹ نہیں کیا گیا. رات کیسی تھی اس کی دن اور اجالا کیسا تھا، دستر کیسا، بستر کیسا، ازدواجی زندگی کیسی، بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا، اپنوں کے ساتھ معاملات کیسے، غیروں کے ساتھ تعلقات کیسے، اپنوں کے ساتھ بات چیت کیسی، غیروں کے ساتھ تعلقات اور بات چیت کا انداز کیا ہو، چلنے کا انداز کیا ہو، بھاگنے کا انداز کیا ہو، دیکھنے کا انداز کیا ہو، اپنوں کے ساتھ معاملات کے اندر کس طرح صفائی ہو، غیروں سے اگر معاملہ کریں تو معاملات کے اندر صفائی کس طرح ہو، وعدہ، عہد، میثاق اور اس کو امانت داری یہ نبھانے کا انداز کیا ہو. اگر دیری ہو گئی وعدہ نبھانے کے اندر، پیسے دینے کے اندر دیری ہو گئی تو کیا کیا جائے، جس سے قرض دیا گیا اس کے ساتھ کس اخلاق سے رویہ اور برتاؤ رکھا جائے، اور اس کو کس طرح اپنا قرض لیا ہوا پیسہ ادا کیا جائے. وقت جب قرض دینا ہو تو وقت کب تک کا لیا جائے، کب تک اس کے پاس مال آ سکتا ہے، کب تک کا ٹائم لے کر لیا جائے. قرض کے معاملات کے احکام کیا ہیں، معاملات کو کس طرح صاف اور پاک رکھنا چاہیے، معاملات کے اندر گواہ کون ہو، مرد گواہ ہو تو کتنے ہو، عورتیں گواہ ہو تو کتنے ہو. اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والے انسان کو پہلے اسے کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی بڑھوتری نشو نما کے لیے پہلے کیا کام کرنے سے اس کی نشو نما ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. بچہ ہو تو کیا کرے، بچی ہو تو کیا کرے، بچے کے لیے کیا حکم ہے، بچے کے لیے کیا حکم ہے. بچہ پیدا ہوا بکرے کتنے ذبح ہو، بچی پیدا ہوئی بکرے کتنے ذبح ہو، بچہ پیدا ہوا اس کا نام کیسا رکھا جائے، کن کے ناموں پر اس کا نام رکھا جائے، اذان کس کام میں دی جائے، اقامت کس کام میں دی جائے. اسی طرح جب بچہ 7 سال کا ہو گیا حکم کیا دیا جائے، کس کا حکم دیا جائے. جب بچہ 10 سال کا ہو گیا حکم کس کا دیا جائے. جب بچہ بڑا ہونے لگا تو بالغ ہونے کے قریب ہو گیا اس کو تعلیم سبق کیا پڑھا جائے، پیغام میسیج کیا دیا جائے، اس کو کس طرح کی تعلیم دی جائے، اس کو کون سا پیغام دیا جائے، کون سی اسے سبق اور کتاب پڑھائی جائے، اس کے ہاتھ میں کون سی سبق پڑھنے کے لیے کتاب تھمائی جائے، اس کو کس کا ساتھ رکھا جائے، اس کو کون سی باتیں بتائی جائے. 8 سال میں کیا بتایا جائے، 6 سال میں کیا باتیں سکھائی جائے، 10 سال میں کیا باتیں سکھائی جائے، 12 سال میں کیا باتیں بتائی جائے. بچہ کب تک ماں باپ کا غلام بن کر رہے گا، کس عمر تک بچہ اپنے ماں باپ کا غلام بن کر رہے گا، کب تک بچہ ماں باپ کو، کس عمر تک پہنچنے کے بعد بچہ ماں باپ کے مشورے میں اپنی رائے پیش کرے گا، کس عمر کو پہنچنے کے بعد بچہ یا تو ماں باپ کا دوست بن جائے گا یا پھر ماں باپ کا دشمن بن جائے گا. یہ معاملات یہ سب معاملات، ان تمام سوالات کے جوابات. اور آگے بڑھ کر سنو، بالغ ہوا بچہ اس پر کیا احکامات نازل ہوتے ہیں. بالغ ہوا بچہ، بالغ ہونے کی شکلیں کیا ہوں گی، اگر وہ شکلیں ظاہر نہیں ہوئی، 15 سال پار ہو گیا، 15 سال کی عمر جب پار کراس کر گئی تو اس کے اوپر احکامات کیا نازل ہوں گے. بلوغ کی علامتیں کیا ہیں، اور وہ علامتیں ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال کے بعد اس کے اوپر احکامات کون سے نافذ ہوں گے. ابھی وہ بچہ رہے گا یا بڑا ہو کر رہے گا، بالغ لوگوں میں اسے شمار کیا جائے گا. اب وہ شادی کے لائق ہوا نہیں ہوا، جب بالغ ہو کر 15-16 سال کی عمر کو کراس کر گیا، اب اس کے کس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی، اب اس کے جذبات کیا ہوں گے، اس کے تقاضے کیا ہوں گے، اس کی فطرت کے اندر تقاضا کس چیز کا پیدا ہوگا، اور وہ کس طرف اس کا مائنڈ کو لے کر جائے گا، اس کے خیالات کے اندر انتشار کیسا پیدا ہوگا. اس کے خیالات کو، جذبات کو، تقاضوں کو، فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام کیا سبق دیتا ہے، انسانیت کا سبق دینے والا دھرم کون سا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سبق ہم کو کیا ملتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا حکم کیسا دیا، شادی کس طرح کی جائے، کیسی بچی سے شادی کی جائے. اسلام کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ان کی زندگی میں کیریکٹر کیسا ملتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بچی سے شادی کرنے کے لیے کہا، اور کیسی بچی بہتر ہو سکتی ہے، اس کی اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کے اندر کمالات کو کس نظر سے دیکھا جائے، اس کے اندر کمالات دیکھنے میں دنیاوی اعتبار کیا جائے یا دینی اعتبار کیا جائے. اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو کیسی بچی سے شادی کی جائے، اس کے اندر صفات کون سی ہو، کتنی صفات ہو، اور اس کے اندر کیا کمال ہو، دنیاوی عہدہ ہو، اس کے پاس کرسی ہو، نوکری ہو، اس کے پاس کوئی کسی گاؤں کی ہنر اور گورنری ہو، بادشاہت ہو، یا پھر اسے دین کا لحاظ کر کے شادی کی جائے.
بچی کیسی ہو، کس خاندان کی ہو، اس کے اندر کیا دیکھا جائے، اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیے جائے، شادی کیسی ہو، کتنے دنوں شادی ہو، کیسا کپڑا پہنے، کیسا جوڑا پہنے، جوڑے کے پیسے لیں یا نہ لیں، لینا جائز ہے نہیں ہے۔ اسی طرح شادی کے اندر شادی کتنے دن میں ہو سکتی ہے، شریعت کے مطابق شادی کے احکامات کیا ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، شادی میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں شادی میں، سنتیں کتنی ہیں۔ اس کے بعد مزید لوگوں کی بنائی ہوئی رسم و رواج کیا ہیں، شریعت میں ان کا حکم کیا ہے، یہ رسم و رواج کہاں سے مسلمانوں میں آ گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیسا کیے، اسلام شادی کا انداز کیا بتاتا ہے، قرآن شادی کا انداز کیا بتاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت شادی کے بارے میں کیا کہتی ہے، شادی کیسی ہو، ہلدی ہو، مرچی ہو، مسالہ ہو نہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، نکاح ہو تو کیسا ہو، نکاح کہاں ہو، نکاح کے اندر پیغام کیا سمجھایا جائے، بچوں کی تربیت کیسی کی جائے، شادی کی پہلی رات کیا ہو، شادی کی پہلی رات کی دعا کون سی ہے، روزانہ کی دعا کون سی ہے۔ اس کے بعد جب آدمی اپنی بیوی سے صحبت اختیار کرتا ہے، میل ملاپ اور محبت کے تعلقات قائم کرتا ہے، اس کے بعد آدمی کو انزال ہوتا ہے، دعا کون سی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس دن کی دعا کون سی ہے، روزانہ کی دعائیں کون سی ہیں، انزال کی دعا کون سی پڑھی جائے، اولاد کو شیطان کے مکر، فریب، دھوکے سے، فراڈ سے، شیطان کے چنگل سے، اس کی شرارتوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے دعا کون سی پڑھی جائے۔ اور آگے بڑھو آپ، اور آگے بڑھتے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو گیا یا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بیوی حاملہ ہو گئی، اس کو کس طرح کی روزی کھلائی جائے، اس کو کس طرح تربیت کی جائے، اس کی زندگی کا انداز کیا ہو، حالت حمل میں اور حالت حمل کی زندگی اور حمل کے دنوں کے اندر، حمل کے ایام اور مہینوں کے اندر اس کی زندگی کا انداز کیا ہو، کیا کام کرے، مرد اسے کس طرح کو اس کے ساتھ رویہ اور تعلقات رکھے، اور سائنسی اعتبار سے اس وقت میں کیا کرنا چاہیے، اسلامی اعتبار سے حالت حمل اور حمل کے ایام اور مہینوں کے اندر مرد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، پیغمبر کی زندگی کیا کہتی ہے، کلچر زمانے کا کیا ہے، کردار پیغمبر کا کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اور آگے بڑھتے جاؤ، جب حمل کے ایام قریب ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس کے پاس سب سے اس کے لیے عظیم اور اچھی چیز کس کا ہو تو اسے سکون مل سکتا ہے، اس کے پاس کون ہو تو اسے تسلی مل سکتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کریں، اس کی پاکی اور ناپاکی کے دن کتنے دن تک ہوتے ہیں، پاکی کی نشانی کیا ہے، ناپاکی کی نشانی کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو، اسلام کے اندر آپ کو انسان کی زندگی کا، ایک انسان کو انسان بنانے کا سبق اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اسلام کے اندر سبق آپ سنتے جاؤ۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، عورت کے اوپر کیا حالات گزرتی ہے، کب تک وہ ناپاک رہ سکتی ہے، کیا اس کی ناپاکی کے دن 40 دن تک ہو کر رہیں گے یا پھر وہ اس سے پہلے ہی پاک ہو سکتی ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی پاکی کی، کس قسم کا خون، کس قسم کی غلاظت اس سے نکلنے سے پاک ہو سکتی ہے۔ ناپاکی کی نشانی کیا ہے، پاکی کی نشانی کیا ہے، ناپاکی کی نشانی کے لیے کس طرح کی اس کے اندر سے لکوڈ نکلتی ہے، پاکی کی نشانی کے لیے اس کے جسم سے کس قسم کی لکوڈ نکلتی ہے، کس قسم کی لکوڈ اس کے جسم سے نکلنے کے بعد پاکی سمجھی جائے گی، کس قسم کی لکوڈ عورت کے جسم سے نکلنے کے بعد ناپاک سمجھی جائے گی۔ یہ ساری علامتیں اسلام بتاتا ہے، یہ ساری نشانیاں اسلام بتاتا ہے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہی اذان کس کان میں دی جائے، اقامت کس کان میں دی جائے، تربیت کیسی ہو، ماحول کیسا ہو، تربیت کے لیے اصول کیسے ہو، تربیت بچوں کی تربیت کے اصول کتنے ہیں، تربیت کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے، ماں کی تربیت کا انداز کیا ہو، بچے کے ساتھ رویہ کیا ہو، کمائی کس کے ذمہ ہے، باہر کا کام کس کے ذمہ، اندر کا کام کس کے ذمہ، بچوں کے ڈرایا جائے تو کس سے ڈرایا جائے، چیل سے، کوے سے، شیر سے، بندر سے، باندرے سے، شیطانوں سے، انسانوں سے، جنگلیوں سے ڈرایا جائے یا پھر اللہ ہی سے ڈرانا چاہیے۔ تربیت کیسی ہو، اصول کیا ہے تربیت کے، کتنے اصول ہیں بچوں کی تربیت کے، بچوں کی تربیت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بچوں کی تربیت کے بارے میں حدیث پیغمبر کی کیا کہتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، بچوں کی تربیت کا پیغمبر کی انداز تربیت کیا ہے، اولاد کی تربیت کا نبوی انداز کیا ہے، یہ تمام واقعات، یہ تمام باتیں اسلام بتاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے۔ اور آگے بڑھتے جاؤ، بچے کا پیشاب پاک ہے ناپاک ہے، کچھ لوگ آج مسلمان اس قسم کے مسئلوں کے اندر بہت جہاد سے کام لیتے ہیں،
بچوں کے چھوٹے بچوں کے پیشاب کو آج مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے، علماء سے تعلقات مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے خود حافظ عالم نہیں بن سکے، اپنی اولاد کو حافظ و عالم نہ بنا سکے، اور علماء سے رابطہ تعلقات مضبوط نہیں ہیں، تو پھر 40 دن تک یا پھر 1-2 سال تک یا 3 سال تک یا پھر اور آگے بڑھ کر کچھ جاہل مسلمان 4 سال تک یا پھر جب تک بچے کو بات چیت کرنا نہیں آتا تب تک بچے کے پیشاب کو حلال سمجھ جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ اسلامی روح سے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے پیشاب کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے؟ پیشاب کسی کا بھی ہو جائز ہے نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو سبق سکھاتی ہے، اسلام سبق سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے بچے کا پیشاب پاک ہے ناپاک ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اور آگے بڑھتے جاؤ آپ، بچے کو، چھوٹے بچوں کو مسجد کے اندر کب لانا چاہیے، کتنی عمر میں ان کو مسجد کے اندر لایا جائے، اور اس کا نشانی کیا ہے، بچہ کب اپنے پیشاب پیخانے کی تمیز اور فرق کر سکتا ہے، یہ کتنی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ پتہ چلے گا، کتنی عمر کے بچے کو مسجد کے اندر لایا جا سکتا ہے، کتنی عمر کے بچے کو صف کے اندر کھایا جا سکتا ہے، کتنی عمر کے بچے کو مسجد کے اندر لانا جائز نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب باتیں بچے آئندہ چل کر ہماری قوم اور امت میں سے، ہمارے گاؤں کے بچوں میں سے نمازی بن سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں کی زندگی، کتابیں اور ان کے اقوال اور ان کے بیانات سے اس کی نشانی مستقبل میں چل کر یہ مسجد ہماری خالی ہو سکتی ہے یا پھر نمازی پیدا ہو گئے، اس کے نمازی تیار ہو گئے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ بچے اگر پیچھے نماز میں آ گئے، بچوں کے اگر آپ بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ کھڑے ہو گئے، اگر پیچھے سے بزرگوں کا کہنا، علماء کا کہنا، مفتیوں کا کہنا کہ اگر پیچھے بچوں کی شرارتوں کی اگر آوازیں سنائی نہیں دیتی ہیں تو سمجھ لو کہ آئندہ کے زمانے اور آئندہ کی زندگی کے اندر مسجد خالی کی خالی رہے گی، نمازی پیدا نہیں ہوں گے، نمازی نہیں آئیں گے۔ اب کی اگر بچے نماز کو اگر آ جاتے ہیں تو اس لیے علماء کا کہنا کہ اگر بچے آ کر پیچھے شرارت کرتے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے، ان کو مسجد کے اندر آنے کے بعد ان کو ڈانٹا نہ جائے۔ ایک واقعہ بھی سن لو ساتھ میں، ایک جگہ پر ایسا ہوا، ایک مسلمان آدمی، اچھا یہ مسئلہ بھی سنو بیچ میں، مسجد کے اندر، مسجد اسلام کیا سبق دیتا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر فون آن ہو یا نہ ہو، نماز کے اندر فون آ گیا مسئلہ کیا ہے، آف کرنے کا مسئلہ کیا ہے، دیکھ کر آف کریں یا پھر بعد میں تجھے فون کرتا ہوں نماز میں ہوں، ایسا بولنا ہے؟ کیا بولنے سے نماز باقی رہتی ہے، کیا بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اور آگے بڑھ کر یہ عنوان کو بات کو ختم کر کے اس چین کو، اس زنجیر کو ختم کر کے آگے کچھ مسئلے بتاؤں گا آپ کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر ایک انسان کو استنجا کرنے کا طریقہ تک موجود ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مسلمان آدمی سنت کے مطابق استنجے کو جاتا ہے، ایک مسلمان سنت کے خلاف نوافل پڑھتا ہے، تو میرے نزدیک سنت کے خلاف نوافل پڑھنے والے سے بھی بہتر میرے پاس وہ آدمی افضل ہے جو سنت کے مطابق استنجے کو جاتا ہے۔ اتنی بڑی زنجیر سمجھ میں آئی؟ 10 منٹ بولا میں، 10 منٹ سمجھو ان باتوں کو۔ یہ تمام سوالات ہیں نہیں، یہ پوری زندگی، انسان کی زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات، پیش آنے والی باتیں۔ تو ان تمام سوالات کو جو 10 منٹ بیان کیا میں بغیر رکے کے، تو یہ تمام سوالات کا جواب کسی انسان کی زندگی کے اندر نہیں ملتا آپ کو۔ آج لوگ مسلمان بہت ساری ہیرو کے فینس بن گئے۔ فین کہتے کسے بولتی؟ اسے بولتی فین پنکھا۔ ہمیں لوگ ہیں کس کے فینا؟ فلم اسٹاروں کے فینا۔ ان کے اندر کرنٹ ہے، اس کے اندر تو یہ تو بہتر ہے، کم سے کم اس کے اندر کرنٹ تو ہے، یہ پنکھا چالو ہے۔ ان کے اندر کون سا کرنٹ ہے؟ چالو ہی نو۔ تمہیں کرنٹ بولتے تو سمجھیں گے زندگی، ایمانی کرنٹ بول رہا ہوں میں، ایمانی کرنٹ۔ ایمانی کرنٹ سے بڑھ کر کوئی اور کرنٹ نہیں ہے، ایمانی طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز ایمان ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ سمجھے نہیں مسلمان آج ایمان کو؟ برباد کر دیے مسلمان اسلام کو، برباد کر دیے اسلام کو۔ جتنا نقصان اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دشمنوں سے، یا پھر اور آگے بڑھ کر اور گہرائی سے بات کروں اور تاریخی روایات کو
اور قرآن کے تراجم کو، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر بات کہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی نہیں، اس سے پہلے سے دشمنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، اسلام سے، یہودی، عیسائی، یہودی تو بڑے دشمن اسلام کے، بڑے کٹر دشمن، تو یہودیوں سے، اس کے بعد پھر عیسائیوں سے، اس کے بعد پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دشمنوں سے جتنا نقصان اسلام کو پہنچا، جتنا نقصان قرآن کو پہنچا، جتنا نقصان پیغمبر عربی کو پہنچا، اتنا نقصان بلکہ اس سے بڑھ کر نقصان آج کے مسلمانوں سے اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے۔ دوبارہ سنو جملہ، دشمنان اسلام سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ آج کے مسلمانوں سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیا وجہ؟ کیسا ویسا ویسا، کیسا بولے تو ایسا چھو، اسے سمجھنے کے لیے علامہ اقبال کے شعر کو پڑھنا پڑتا۔ اب وہ شعر کے اندر 1 گھنٹے کی تقریر رہتی ہے، اب بولا نہیں ویسا گھنٹہ بولنا پڑتا میں، تمہیں صبر کو چلی جاتی، سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اکیلا نماز پڑھنا پڑتا، پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو سنو شعر سنو، جتنا وقت ہو سکے اتنا اس کی تشریح بیان کریں گے۔ کیا بتا رہا ہوں آپ کو میں کہ جتنا نقصان اسلام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دشمنوں سے بھی نہیں پہنچا، اس سے بڑھ کر نقصان آج کے مسلمانوں سے اسلام کو پہنچ رہا ہے۔ کیسا ویسا؟ وہ ایسا ہی کہ اسلام، مسلمان آج کسی ایک چیز کے اندر بتاؤ آپ مسلمان پکا ہو، داڑھی کے اندر بتاؤ آپ پکے ہیں، لباس کے اندر بتاؤ پکے ہیں، اسلامی لباس ہے، اسلامی چہرہ ہے، اسلامی بال ہے، ٹوپی سر کو ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ اب کیا حالت ہے؟ ہاتھوں کو کیسا رکھنا، براسلیٹ پہننا نہیں پہننا، دھاگے بننا نہیں بننا، ہاتھوں میں، لاتوں میں، انگوٹھیاں کون سے پہننا، چاندی پہن سکتے نہیں پہن سکتے، سننا پہن سکتے نہیں پہن سکتے۔ بعض لوگوں کا میرے سے بڑی مفتیاں ہو گئی، میرے سے بڑی عالمہ ہو گئی، جبکہ ایک دن بھی مدرسے کے اندر نہیں گزارے، پہن سکتی تو چاندی سننا بڑھ کر بولتے، پہن سکتی تو مولانا حضرت پہن سکتی تو بول کر بولتے، جبکہ انہوں ایک دن بھی مدرسے کے اندر نہیں گزارے، کوئی کتاب بھی نہیں اٹھائے مدرسے کی، قرآن تک نہیں اٹھائے، کون سی مسائل کی کتاب اٹھائیں گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مدرسے میں پڑھے بغیر فتوے نہیں دے رہی آج مسلمان، شریعت کا علم جان کر ہمیں فتوے نہیں دے رہی، لیکن آج ہماری قوم فتوے نہیں دے رہی۔ کیسا؟ پہن سکتی تو مولانا حضرت پہن سکتی تو، کتنا پہننا وہ جانے کیا، وہ پوچھے کبھی، وہ پوچھے نہیں، وہ سنے نہیں، وہ معلوم بھی نہیں، اب کیا کر رہی؟ پہن سکتی تو کتنا پہننا، کتنا پہننا، اور کون پہننا وہ بھی پوچھو پہلے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی بھی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آدھی آیت سے، آدھے رکوع سے، آدھے صفحے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، پورا جب تک رکوع نہیں پڑھتے، جب تک پوری آیت نہیں پڑھتے، تب تک مسئلہ کھل کر سامنے نہیں آتا۔ چاندی پہن سکتے، کہاں پہن سکتے، کون پہننا پہلے پوچھو، کیسے آدمیوں کے واسطے شریعت اسلام اجازت دیتا ہے وہ پوچھنا تھا پہلے۔ تو یہ ساری چیزیں، ہاتھوں میں پہننے کی چیزیں، لاتوں میں پہننے کی چیزیں، گلے میں پہننے کی چیزیں، آج مسلمان مرد کانوں میں بالیاں پہننی، بالیاں ہاتھوں میں، کوئی فرق نہیں، تمیز نہیں۔ آج مسلمانوں کی پہچان ایک چیز سے ایسی ہوتی ہو، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، بتاؤ، چاہے وہ چیز نظر آنے والی چیزوں میں سے ہو یا نظر نہیں آنے والی چیزوں میں سے ہو۔ نظر آنے والی چیزوں میں سے بتایا مثال، ہاتھ مسلمانوں کے خالی ہے، ہمارے ہاتھ ڈریسنگ میں سے ہے کیا؟ نہیں ہے۔ ہاتھوں کے اندر دھاگا پہنتے نہیں پہنتے، لاتوں کے اندر دھاگا پہنتے نہیں پہنتے، کانوں کے اندر چکریاں پہنتے نہیں پہنتے، گلوں کے اندر چین ڈالتے نہیں ڈالتے، ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں سننے کے پہنتے نہیں پہنتے۔ اب کون سی چیز ہے یہ؟ ظاہری چیزیں مسلمانوں کی، ظاہری اعضاء، یہ چیزیں اسلام اس کے اندر کیا پہننا کیا نہیں پہننا بتاتا ہے، اس سے ہٹ کر ہی پہن رہے ہیں۔ تو پھر نظر نہیں آنے والی چیزیں کون سی؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اس کے اوپر کتنا پکے ہے؟ یہ نظر آنے والی چیزوں میں ہی پکے نہیں ہیں، ان سے ہی پتہ نہیں چل رہا، سر کھلے کے کھلے۔ ایک چیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ظاہری چیز ہے، سچا پکا مسلمان بن کر پہچاننے کے لیے نہ ظاہری علامت سے معلوم ہوتا ہے، نہ پھر
جو چیزیں نظر نہیں آتے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ بھی چیزیں، کسی ایک چیز کے اندر بھی مسلمان ہمارا اس زمانے کا آج کا پکا نہیں ہے۔ کون سی چیز میں پکے مسلمان؟ ایک چیز میں پکے نہیں ہے۔ ایک چیز بتاؤ، زمانہ آپ سے سوال کرے گا، تم پیغمبر محمد عربی کے ماننے والے، پیغمبر محمد عربی کو ماننے والے، وہ تو کامل زندگی گزار کے چلے گئے، کامل انسان تھے، اب تم بتاؤ کہ تم ان کو ماننے کا، ان کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر بتاؤ کہ تم کو ان سے محبت ہے، تو پھر تمہارے پاس ان کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ یہی نشانی ہے، یہی نشانی ہے، یہی نشانی ہے جو آپ کو بتاؤں گا یا پھر سناؤں گا آپ کو ایسے ہی میری زبان سے۔ ایک جگہ پر کیا ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں میلاد منانے کے بارے میں چرچے، میلاد منانا نہیں منانا چرچے، میلاد مناؤ تو منائیں، جو لوگ نہیں منا رہی وہ بھی صحیح کر رہی ہیں، یہ بات بھی سن لو، یاد رکھ لو، اسے یہ پوائنٹ نقطہ یاد رکھ لو، جو لوگ نہیں منا رہے ہیں میلاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی صحیح ہیں، جو لوگ منا رہے ہیں اور وہ منانے کا انداز کیسا ہے، وہ منانے کا انداز کیا ہو، جو لوگ منانے کی بات کرتے ہیں ان کا انداز کیا ایسا ہی ہو کہ جگہ پر مسجد کے سامنے مائیکل جیکسن کا ڈانس ہو رہا، مائیکل جیکسن کا ڈانس ہو رہا، گانے چل رہی، گانے مسجد کے بالکل بازو میں، اور مسجد کے اوپر گنبد کے پاس آیت لکھی ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیت، پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء کی آیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والی آیت مسجد کے گنبد کے بازو لکھی ہوئی ہے، اور یہاں مسجد کے اس آیت کے نیچے تہخانے میں جگہ میں مسلمان کیا کر رہی، مائیکل جیکسن کا ڈانس کر رہی، کیا واسطے کر رہی، میلاد مناتے ہوئے ڈانس کر رہی، سو گانے ڈال کر، یہ میلاد منا رہی مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ بھیجا تھا کہ تمہارے غلاموں کو ایسا زندگی گزارنے کے لیے ان کو پیغام دو، ان کو کوئی سبق تو کوئی تمیز نہیں ہے؟ مجھے اتنی بات بتاؤ پہلے کہ ہمارے پاس، اب میں جتنے سوال کیا 10 منٹ رکے بغیر، تو ایسا اس انسان کی زندگی کے اندر ہے، اگر کسی بھی انسان کو کوئی سوال پیدا ہوا زندگی کا، تو آج کے مسلمان جن ہیروز کے فینس ہیں ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، میرے وہ 10 منٹ کے بیان کو رکے بغیر جو کیا، وہ سوالات کو لکھ کر جوڑ کر آپ جسے فالو کر رہے ہیں اپنا ہیرو سمجھ کر، اس کی زندگی کے اندر آپ دیکھو، پڑھو، پوچھو، اس سوال کا جواب تیرے پاس ہے کیا، دیکھ کر پڑھ کر دیکھو، پوچھو اس دنیا کے اندر کوئی انسان کامل نہیں ہے، کامل انسان وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی کامل انسان نہیں ہے۔ ارے اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان نہیں، اسی کو مثال کے طور پر بتاتے ہوئے سادگی اور شان کی زندگی دیے، سادگی کی، لیکن سب پر شاہ بن کر تھے، زندگی تھی سادی لیکن سب پر شاہ بن کر تھے، بادشاہ بن کر تھے، سب کے دلوں پر راج کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی کی مثال کو غیر ان کی زندگی کا حوالہ دے رہی، سادگی کی مثال کے لیے۔ اگست کے مہینے میں 2 جمعے تاریخ ہند پر بیان ہوا، اس پر بتایا میں گاندھی جی 1947 کا پیپر، جولائی کا پیپر وہ میرے پاس موجود ہے، تو اس کے اندر گاندھی جی نے اپنے مشاورتی اور اپنے کارکنوں کو، اپنے بات ماننے والوں کو پیغام دیا کہ اگر تم سادگی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں تم کو کیا کہوں گا، اس محمد عربی کے تربیت یافتہ غلام اور ان کے عاشق، ان کے محب حضرت ابو بکر، اور ان کے عاشق اور ان کے دوست حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال تم کو دیتا ہوں، میں رام جی کی مثال تم کو نہیں دوں گا، تم کو میں کشن جی کی مثال نہیں دوں گا، یہ جملے میرے نہیں، یہ میرے جملے نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے جملے نہیں، میں تم کو سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے مثال کے طور پر رام جی کو پیش نہیں کروں گا، رام جی کی مثال نہیں دوں گا، کشن جی کی مثال نہیں دوں گا، تم کو میں سادگی کی زندگی گزارنے کے لیے میں تم کو ابو بکر کی مثال دے رہا ہوں، عمر کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ جملے، یہ کہنا گاندھی جی کا 1947 جولائی کے پیپر کے اندر آیا ہوا ان کا بیان ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ غیر مسلم کہہ رہا، غیروں کو اعتراف ہے
محمد عربی کامل انسان، کامل زندگی ان کی، لیکن آج اپنوں کو ہی پتہ نہیں ہے محمد عربی کا نام کیا ہے۔ اس لیے سیرت سے تعلق رکھو، سنتوں پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ۔ شریعت کے علاوہ میں بیان کے شروع بتایا نہیں، میں ایک انسان کو صحیح انسانی زندگی گزارنے کا سبق بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم میں یا پھر کسی اور انسان کی زندگی میں نہیں مل سکتا سبق کو۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال سن کر آپ آقا کا کیا عالم ہوگا سبق سمجھ لو، لمبا چوڑا بیان ہو جائے گا۔ یہ غلاموں کی مثال سنو، احترام انسانیت پر سنو۔ ایک واقعہ، ایک بزرگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ٹھنڈ کا موسم تھا، تہجد پڑھ لیے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وقت بہت تھا فجر کی نماز کے لیے، پھر آ کر شال اوڑھ کر سو جانے کے لیے پھر اپنے بستر پر آ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھتے کیا ہیں، شال اوڑھنے کے لیے جب شال اٹھاتے ہیں تو شال کے نیچے ان کے گھر کی بلی سوئی رہتی ہے، بلی اوڑھ کر شال۔ اب کیا کرتے ہیں حضرت، ٹھنڈ ان کو بچ رہی ہے، جانوروں کا کوئی احساس نہیں ہوتا، جانوراں کپڑے نہیں پہنتے، ان کو کون تو پوچھتے کہ کب، تو ان کو کون تو بولتے ہیں کیا جانوراں کپڑے ہیں، تو بھائی بیل کئی کو ننگا ہے، بھینس کئی کو ننگی ہے، کون تو بولتی ہے ان کو کوئی تمیز نہیں، کپڑے گپڑے یہ سب لباساں یہ سب استنجا کے طریقے، پیشاب کے پیخانے کی ان کے لیے نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے سب۔ تو پھر ان کے لیے تھن کا گن کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اب پھر بھی وہ کیا کریں حضرت، جب دیکھیں کہ وہ ان کی شال ان کی بستر پر وہ بلی اوڑھ کر سو گئی ہے۔ اب حضرت دیکھیے ان کو بھی تقاضا ہے نیند کا، 2-3 بجے نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تھے، عبادت کر لیے، اب پھر نماز کے لیے بہت وقت تھا فجر کی نماز کے لیے، تو پھر سونے کے لیے آرام کرنے بستر پر آئے، دیکھا کہ بلی ہے شال کے اندر۔ حضرت کیا کیے، ٹھنڈ کے اندر اپنے آپ کو بغیر شال کے کپتے کپاتے ہوئے ایسے ہی سو گئے۔ کیا کیا انہوں نے، بلی کے تکلیف کا، بلی کے ٹھنڈ کا احساس کیا، اس کا خیال کیا۔ اب اتنا سبق، جس پیغمبر کے غلام جانوروں کی راحت کا خیال کرتے ہوں تو ان غلاموں کا امام اور مقتدی، ان کا سرکار اور ان کا آقا انسانیت کا اور جانوروں کا، حیوانوں کا کتنا ان کے آرام راحت کا خیال کرتا ہوگا، یہ آپ سمجھ لو۔ اس سے ہی غلاموں کا یہ حال ہے، جانوروں کے ساتھ ان کے حقوق کا، ان کے ساتھ تعلق کا، ان کے اوپر رحم کھانے کا یہ حال ہے، تو پھر ان کے آقا جس نے ان کو محبت کا، پیار کا سبق دیا، ان کو یہ سبق پڑھانے والے اس آقا کی زندگی کا، پیار محبت کا، شفقت کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ سمجھ میں آگی بات، مزید بات نہیں ہے، بس ختم۔ اس لیے اس کامل انسان، اس کے غلاموں نے جانوروں کے ادا کیا، تو پھر اب انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں، زندگی گزارنے کے بارے میں کیا مسلمانوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی طریقہ، کلچر، کیریکٹر، کردار نہیں ہوگا؟ ہے۔ آپ آؤ، سیکھو، پڑھو اسلام کو، شریعت کو پڑھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، سنو، سنتوں پر آ جاؤ، شریعت پر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ انسان نہیں بن سکتا۔ اگر مسلمان کو بھی سچا پکا اچھا مسلمان بننا ہے تو اس کے لیے شریعت کو، سنت کو، اس پر آنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے راہ راست پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، توحید پر آ جاؤ، سنتوں پر آ جاؤ، نبی کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نبی کا دامن سے مراد سنتوں کا دامن۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری زندگی مسلمان بن کر جینے اور مسلمان بن کر اللہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنتوں پر عمل کریں گے، ایک ایک سنت پر جان جان کر عمل کریں گے، تو پھر مسلمان بن کر جی سکتے ہیں، مسلمان بن کر مر سکتے ہیں۔ ورنہ سنتوں پر عمل کیے بغیر معمول انسان بن کر بھی جینا مشکل ہے۔ دشمنوں کی نگاہیں مسلمانوں پر چیل کی طرح پڑی ہوئی ہیں، جہاں مسلمان نظر آتا ہے اسے کاٹ دے رہی، شوٹ کر کے مار دے رہی۔ اگر مجھے اور آپ کو انسان بن کر بھی جینا ہے یا پھر مسلمان بن کر بھی جینا ہے تو اس کے لیے شریعت کو، سنت کو ضرور اور پکا مضبوط تھام کر رہنا پڑے گا، اس کے علاوہ جینا مشکل ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر اسی پر مضبوط رہ کر جینے اور مرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں